اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ سیرت النبی کا لاسٹ چیپٹر نمبر 30 آج ہم کریں گے، اور اس میں 2 لیسنز ہیں۔ یہاں پہ آج ہماری کتاب مکمل ہو رہی ہے الحمدللہ۔ یہ آپ خود بھی سن سکتے ہیں پوری کتاب، کیونکہ اگر جن کے اندر جو پڑھ نہیں سکتے، جو صرف سن سکتے ہیں، تو اس طرح سیرت کی 2 کتابیں مکمل اب آپ کے پاس ہیں، ان کو آپ چیپٹر وائز سن سکتے ہیں۔ آخری لیسن پہلا لیسن جو ہے اس میں وہ دیکھیں سفر آخرت۔ 2 سوالات ہیں اس میں۔ پہلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا مانگا۔ دوسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا۔ دیکھیں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈال کر اپنے چہرہ انور پر پھیرنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے چینی کے آثار بڑھتے دیکھے تو میں پکار اٹھی، ہائے میرے والد کی بے چینی۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد پھر کوئی بے چینی تمہارے والد کو نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وفات کے وقت جو اس وقت تکلیف اور بے چینی کے آثار ظاہر ہوئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہ کہ اگر کسی مسلمان کو موت کے وقت اس طرح کی تکلیف اور بے چینی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو یاد کر کے خود کو تسلی دے سکتا ہے، یعنی دل میں کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول پر موت کے وقت اتنی تکلیف گزری تو میری کیا حیثیت۔ یوں بھی موت کی سختی مومن کے درجات بلند ہونے کا سبب بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی پر بھی موت کی اس وقت سختی کو ناگوار محسوس نہیں کرتی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی تو فرمایا کرتے تھے، اے تمام لوگوں کے پروردگار، یہ تکلیف دور فرما دے اور شفا عطا فرما دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیری دی ہوئی شفا ہی اصل شفا ہے جس میں بیماری کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی بڑھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دعا کی، یہی کلمات پڑھ کر دم کرنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کھینچ لیا اور یہ دعا پڑھی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں جگہ عطا فرما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تو عافیت و شفا کی دعا کیا کرتے تھے، لیکن جب مرض وفات ہوا تو اس میں شفا کی دعا نہیں مانگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس حالت میں میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسواک کو دیکھنے لگے، میں سمجھ گئی کہ مسواک کی خواہش میں محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ چنانچہ میں نے پوچھا، آپ کو مسواک دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک سے ہاں کا اشارہ فرمایا۔ میں نے مسواک دانتوں سے نرم کر کے دی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے سہارا لیے ہوئے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے اوپر اللہ کے خاص انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال میرے گھر میں ہوا۔ آپ کا جسم مبارک اس وقت میرے جسم سے سہارا لیے ہوئے تھا۔ وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے ملا دیا، کیونکہ اس مسواک کو میں نے نرم کرنے کے لیے چبایا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے دانتوں پر پھیرا تھا۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہوئی تو سب ازواج محترمات ان کے پاس جمع ہو گئیں۔ مرض کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 غلام آزاد فرمائے۔ گھر میں اس وقت 6 یا 7 دینار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان دیناروں کو صدقہ کر دے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا، محمد اپنے رب کے پاس کیا گمان لے کر جائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اور یہ مال اس کے پاس ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ان دیناروں کو صدقہ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری سے چند روز پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عباس وہ تمہارا بھتیجا تھا، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ تھا۔ اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ علالت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا۔ وہ تشریف لائیں تو ان کے کان میں کچھ باتیں کی، وہ سن کر رونے لگیں۔ پھر ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑیں۔ بعد میں انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ دوسری بار فرمایا کہ خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے کچھ عرصے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی انتقال ہوا۔ وفات سے 1-2 دن پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا۔ یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کے جزیرہ عرب سے نکال دو، اور فرمایا لوگو نماز 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 کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ وفات سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کے مشتاق ہیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم حکم کے مطابق میری روح قبض کر لو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول یہ ملک الموت ہے اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے، کیا آپ انہیں اجازت دیتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تب اسرائیل علیہ السلام اندر آئے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی روح قبض کر لوں تو میں ایسا ہی کروں گا، اور اگر آپ حکم فرمائیں کہ چھوڑ دو تو میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم ایسا کر سکتے کہ روح قبض کیے بغیر چلے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں مجھے یہی حکم دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے ملاقات عزیز ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا اس کو پورا کرو۔ چنانچہ ملک الموت نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس روز پیر کا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ معتبر قول کے مطابق ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ وفات کے فوراً بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بھیجی گئی۔ وہ فوراً آئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو بوسہ دیا اور یہ الفاظ کہے، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ زندگی میں بھی پاک اور مبارک تھے اور موت کی حالت میں بھی پاک اور مبارک ہیں۔ جو موت آپ کو آنا تھی آ چکی، اب اللہ تعالیٰ آپ کو موت نہیں دیں گے۔ اگلا لیسن جو ہمارا آخری لیسن ہے کتاب کا، اسی کے پاس سب کو جانا ہے۔ ایک ہی سوال ہے اس میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خطبہ دیا۔
باہر صحابہ ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اتنی پریشان کن تھی کہ مسجد نبوی کے کونے میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اللہ کی قسم، رسول اللہ کا انتقال نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ منافقوں کے ہاتھ پیر نہیں توڑ دیں گے، اور اگر کسی نے یہ کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بعض منافق یہ کہہ رہے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، حالانکہ وہ فوت نہیں ہوئے، بلکہ وہ اسی طرح اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور پھر 40 راتوں کے بعد اپنی قوم میں واپس آ گئے، جبکہ لوگ ان کے بارے میں کہنے لگے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح واپس تشریف لائیں گے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ آئے تھے، پھر ان لوگوں کے ہاتھ پیر کٹوائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی زیادتی کی وجہ سے ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ممبر پر چڑھے۔ انہوں نے بلند آواز میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 تلاوت فرمائی۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اور محمد رسول ہی تو ہیں، اس سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے، جو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو لوگ الٹے پیروں پھر بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی حق شناس لوگوں کو بدلہ دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت سن کر مجھے لگا جیسے میں نے آج اس سے پہلی مرتبہ اس آیت کو سنا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، صلاۃ السلام علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیت سے سب کے لیے موت کا برحق ہونا ثابت فرمایا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آپ کو مرنا بھی ہے، انہیں عام مخلوق کو بھی مرنا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 30۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تمام مسلمانوں نے بیعت کی۔ اس کے بعد لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور یہ کس قدر حیرت انگیز اتفاق ہے یہ کہ کتاب لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ کس ربیع الاول کی انہی تاریخوں میں شائع ہو رہی ہے جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہ قدرتی ترتیب اسی طرح بن گئی، ورنہ ان کے پاس باقاعدہ ارادہ اس کا نہیں تھا۔ یہ عبداللہ فارانی صاحب نے خاص طور سے یہ 3 لائنیں اس میں تحریر کی ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ غسل حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے بیٹوں فضل اور قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ حضرت فضل اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما غسل دینے والوں کو پانی دے رہے تھے۔ غسل کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض نہیں اتاری گئی۔ غسل کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں کا کفن دیا گیا، اود کی دھونی دی گئی۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چارپائی پر لٹا کر ڈھانپ دیا گیا۔ نماز جنازہ کی کسی نے امامت نہیں کی، سب نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی، یعنی جتنے لوگ حجرہ مبارک میں آ سکتے تھے بس اتنی تعداد میں داخل ہو کر نماز ادا کرتے اور باہر چلے جاتے، پھر صحابہ کرام اندر جا کے نماز ادا کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چند دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ حجرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے ان الفاظ میں سلام کیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر تمام مہاجرین اور انصار نے بھی اس طرح سلام کیا۔ نماز جنازہ میں سب نے 4 تکبیرات کہیں۔ انصاری حضرات ثقیفہ بنی سعدہ ایک جگہ کا نام ہے، اس میں جمع ہو رہے تھے تاکہ خلافت کا فیصلہ کیا جائے۔ کسی نے اس بات کی خبر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دی۔ یہ دونوں حضرات فوراً وہاں پہنچے اور خلافت کے بارے میں ارشاد نبی سنایا۔ خلافت کا مسئلہ طے ہو گیا۔
تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ سوال یہ کیا گیا آپ کو کہاں دفن کیا جائے؟ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں دفن کیا جائے گا جہاں وفات ہوئی۔ میرے پاس ایک حدیث ہے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کی روح اسی جگہ قبض کی جاتی ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ دفن کیا جائے۔ اب یہ سوال اٹھا قبر کیسی بنائی جائے، بغلی بنائی جائے یا شق کی؟ اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ بن زید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغلی قبر کھودا کرتے تھے اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح شق کی قبر کھودتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان دونوں کو بلا لو، ان میں سے جو پہلے پہنچے گا اسی سے قبر بنوا لی جائے گی۔ اس کی طرف آدمی بھیجنے کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ اپنے رسول کے لیے خیر ظاہر فرما۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آئے، چنانچہ بغلی قبر تیار ہوئی۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بغلی قبر ہی کا حکم فرمایا تھا۔ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل، حضرت قسم اور حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا۔ حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں ایک سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا۔ یہ وہی سرخ رنگ کا کپڑا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جاتے وقت اونٹ کے پالان پر بچھاتے تھے۔ یہ کپڑا اس لیے بچھایا گیا کہ وہاں نمی تھی۔ اس وقت حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے، اللہ کی قسم آپ کے بعد اس کپڑے کو کوئی نہیں پہن سکے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس روز ہم سب ازواج ایک جگہ جمع ہو کر رو رہی تھیں۔ ہم میں سے کوئی سو نہ سکا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی اذان دی۔ اذان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آیا تو سارا مدینہ رونے لگا۔ لوگ اس قدر روئے کہ ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ اس سے بڑا صدمہ ان پر کبھی نہیں گزرا تھا۔ اور نہ آئندہ کسی پر گزرے گا۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے فرمایا، تمہارے دلوں نے کیسے برداشت کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اس مٹی میں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک ہی جگہ کی مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہے وہ جگہ روئے زمین میں تمام مقامات سے افضل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع فیل والے سال میں پیدا ہوئے، یہاں یعنی جس سال ابرہہ بادشاہ کے کعبے پر چڑھائی کی تھی، اس وقت کے 40 یا 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح طلوع فجر کے وقت ہوئی۔ وہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم اس روز معتبر قول کے مطابق 9 تاریخ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور اس روز بھی ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی۔ اے اللہ، درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس نے کفر و شرک کے اندھیروں میں شمع ہدایت روشن کی اور جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ وہ تیرے بندے اور رسول اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کامل ہے۔ میدان حشر میں ہمیں ان کے گروہ میں شامل فرما اور ہمیں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت
اور حدیث کے خادموں میں داخل فرما، آمین۔ سوائے اللہ رب العزت کی ذات عظیم کے کسی کو ہمیشگی حاصل نہیں۔ صلی اللہ علی نبی امی وعلی آل اصحابہ اجمعین، الحمدللہ۔ اس قسط کے ساتھ ہی سیرت النبی قدم بہ قدم کا یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس میں تقریباً 2 سال لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے ان گنت پہلو پھر بھی اس میں شامل نہیں ہو سکے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ دنیا کے تمام انسان تمام عمر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک پر لکھتے رہیں تبھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے، قول سے، عمل سے، یا جس طرح بن پڑے یہ کام ضرور کیا جائے۔ اس وقت انسانیت کو کسی آئیڈیل کی تلاش ہے، کسی آئیڈیل کی تلاش ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات ہو سکتی ہے۔ بقول ذکی کیفی کے، تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کبھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہماری یہ سیرت النبی قدم بہ قدم کی جو سیریز تھی، جو بک نمبر 1 اور یہ آج بک نمبر 2 کا اختتام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور جو ہم نے اس سے سیکھا اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔ آج 10 محرم ہے، اور بس مغرب کی نماز میں آدھا گھنٹہ ہی ہے، تو دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوة المتین و یا رحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ اپنے فضل و رحمت کے دروازے اس امت پر کھول دے میرے مالک۔ یا اللہ برائی سے، برے وقت سے، بری صحبت سے، برے ماحول سے، برے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ نیک لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اچھی چیزیں دیکھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تم ہمیں تمام جسمانی، روحانی، اخلاقی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں پاکیزہ سوچیں عطا فرما، پاکیزہ زبانیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ نعمت ہم کو عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنی مخلوق میں رحمت جاں بنا دیجیے۔ یا اللہ اور وبال جان بننے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے اندر نرمی عطا فرما۔ یا اللہ نرمی عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجیے۔ ہر صبح ہر شام اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو کام آپ نے ہم سے لیا، اللہ اس کو قبولیت والا بنا دیجیے۔ یا اللہ جو بھی سیرت کی کتاب پڑھے، سنیں اس کو، یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کی جائز خواہشوں کو پورا فرما، جائز دعاؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم عطا فرما دیجیے۔ جتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس
امت کی خیر کے لیے مانگی، اللہ وہ ان دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ رکھ دیجئے۔ یا اللہ جن گناہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، ہماری بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ صبح اور شام کے اذکار کرنے، دعائیں پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے جسموں میں سے کاہلی اور سستی کو نکال دیجئے۔ میرے مالک ہمیں ہمت اور چستی عطا فرما، ہماری نمازیں قضا ہونے سے بچ جائیں۔ اللہ فجر کے وقت کی برکتیں عطا فرما، فجر کے وقت درس قرآن کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ نعمت عطا فرما۔ یا اللہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی شوق ہے کہ اس کا ایمان بڑھ جائے، جس عورت کو یہ شوق ہے کہ اللہ اس کو پردے کی توفیق دے دے، جن خواتین کو یہ شوق ہے کہ ان کو قرآن پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، اس کو حفظ کرنا، اس کو بیان کرنا آ جائے، یا اللہ جن کے اندر یہ شوق ہے ان کو بڑھا چڑھا کے عطا فرما دیجئے۔ اللہ نمازوں کی پابندی عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں میں بچوں کو، بچیوں کو یہ نعمت عطا فرمانا۔ اللہ ہماری نسبتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مضبوط کر دیجئے۔ اللہ جو کام انہوں نے دین کا کیا اور علم حاصل کر کے صحابہ کرام تک پہنچایا، وہ فقیہ تھیں، حافظہ تھیں، اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے، ہماری بہو بیٹیوں کو یہ بھی توفیق دے، آنے والی نسلوں میں بچیوں کو یہ نعمت عطا فرما دینا۔ یا اللہ ہماری نسبتیں صحابیات سے مضبوط فرما، اللہ ان کی سنت پر ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ان کی زندگیوں کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مردوں کو حضرت ابو بکر جیسا حلم، حضرت عمر جیسی شجاعت اور حضرت عثمان جیسا عاشق قرآن اور حضرت علی جیسا علم اور شجاعت اور بہادری اللہ جیسے ان میں تھی، ہمارے مردوں کو بھی عطا فرما، ہمارے بیٹوں کو، دامادوں کو وہ یہ نعمت عطا فرما، آنے والی نسلوں میں بچوں کو یہ نعمت عطا فرمانا۔ یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں میں سے بچوں کو حضرت امام مہدی کے لشکر کا فرد بنا دینا۔ اللہ یہ سعادتیں ہمارے بھی خاندانوں کو عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو، بچیوں کو، بچوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمانا۔ اللہ آپ کے پاس جو نیک روحیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمانا، جو دین کی خدمت کریں، قبولیت والے اعمال کریں۔ یا اللہ آج کے دور میں بھی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی فکر عطا فرما، حدیث کو سننے کی فکر اور پھر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ نعمتیں ہمیں مسلمان بچی اور بچیوں کو عطا فرما۔ اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے، اللہ پاکستان کو عروج عطا فرما، دین اسلام کو عروج عطا فرما۔ یا اللہ جو غلطیاں مسلمانوں سے ہو گئیں میرے مالک معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ اس امت کو عروج عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان قیدی قید ہیں، ان کو بے گناہ قیدی قید ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرما، اللہ ان کو رہائی عطا فرما۔ اللہ مسلمان ملکوں پر اپنی رحمت عطا فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو، برما کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں، رحمتیں، برکتوں والی زندگیاں عطا فرما۔ یا اللہ آسانیاں عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بنی ثقیف نے تکلیف دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جلال آیا اور انہوں نے کہا آپ فرمائیں تو میں 2 پہاڑوں میں ان کو تباہ برباد کر دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان لوگوں میں، اس قبیلے میں کے لیے دعا کی کہ اللہ اس میں سے ہی ایسے لوگ پیدا کرنا جو دین اسلام کو عروج عطا کریں۔ اللہ محمد بن قاسم اسی قبیلے سے تھے، برصغیر میں اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ اس اسلام کو بھی اب آج کے دور کے مسلمانوں کو بھی عروج عطا فرما، نمازوں کی پابندی عطا فرما، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے مردوں کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ نعمت آنے والی نسلوں میں بھی عطا فرما دینا۔ اللہ سب گھر والوں کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے جسم کے کسی اعضاء سے بھی ہم گناہ نہ کریں، نہ آنکھوں سے، نہ کانوں سے، نہ زبان سے، اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں پاکیزگی عطا فرما۔ اللہ ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا
حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی مانگا اللہم الحقنا بالصالحین، اللہ ہم بھی مانگتے ہیں ہمیں صالح لوگوں میں اور اٹھنا بیٹھنا نصیب کر، صالح اور صالحین کی محفلیں اور ان کی صحبتیں عطا فرما، اللہ یہ نعمت آنے والی نسلوں میں بھی عطا فرمانا، یا اللہ ہمارے والدین پر رحم کر، اللہ ان کی مغفرت فرما، میرے مالک ہمارے والدین کی میرے والدین کی بخشش فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ انہوں نے میرے والد نے ہمیں رزق حلال کھلایا۔ والدہ نے خود دین کی سمجھ لی اور دین کی سمجھ اور فکر ہمارے اندر اتاری، اللہ ان کے درجے بلند فرمانا، اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، اللہ جو ہمارے اساتذہ ہیں جنہوں نے دین سکھانے میں ہماری مدد کی، یا اللہ جنہوں نے فکر سے دین اسلام کے لیے کام کیا، اللہ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اللہ جو ہم آج کتابیں پڑھتے ہیں، جتنے بھی اللہ والوں نے محنت کی اللہ اور دنیا سے چلے گئے، میرے مالک ان کی بخشش فرما دیجیے، یا اللہ آج دین کو پڑھنا سمجھنا آسان ہے، اللہ اس امت کو یہ فکر عطا فرما، یہ شوق دھیان عطا فرما کہ ہم دین کی سمجھ لیں، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں اور پھر اس کو پھیلانے کے عمل کریں، اور پھیلانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دینا، یا اللہ ہر آنے والے دن کو گزرے ہوئے دن کا کفارہ بنا دیجئے، یا اللہ نیکی کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، یا اللہ ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں جب تک ہم رہیں ایمان پر رہیں، اور جب ہم دنیا سے جائیں میرے مالک پہلے آپ ہم سے راضی ہونا، پھر ہمیں ایمان پر دنیا سے لے کر جانا، یا اللہ نزا کی پیاس اور حشر کی پیاس سے ہماری حفاظت فرمانا، یا اللہ قبر کی سختیوں سے حفاظت فرمانا، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، اللہ حد نظر ہماری قبر کو کشادہ اور ٹھنڈا رکھنا، یا اللہ حشر کے اندر میرے مالک نیک لوگوں کے گروہ میں ہمیں شامل فرمانا، حشر کی سختیوں سے کی حفاظت فرمانا، اللہ عرش کا سایہ عطا فرمانا، اللہ اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے آپ کے عرش کے، میرے مالک ہمیں ہمارے گھر والوں کو آنے والی نسلوں کو اس عرش کا سایہ عطا فرمانا، ایسی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمانا، میرے مالک بغیر آزمائش کے دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہمارے جسموں میں ہمت طاقت عطا فرما، یا اللہ ہمارے جسموں میں ہمت عطا فرما، ہمیں کاہلی اور سستی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں ہمت اور چستی عطا فرما، قرآن پاک میں آپ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، اللہ یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرما کہ بھاگ کے نیکیاں کر سکیں، صحت و تندرستی کے ساتھ لوگوں کی اولاد کی کسی بھی رشتے کی محتاجی سے بچا لینا، اللہ اپنا ہی محتاج رکھنا، یقیناً ہم نے آپ سے مانگا اور آپ ہی سے مانگ کر ہم کامیاب ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دینا، اللہ پل صراط پر ہم بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں، یہ نعمت اس امت کو عطا فرمانا، یا اللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے ہمیں عطا فرمانا، یا اللہ جنت عدن میں ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جو صبح شام آپ کا دیدار کریں گے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے پچھتاووں سے بچا لینا، اللہ جتنا آپ نے دیا ہم اس پہ راضی ہیں، جو حالات آپ نے ہمیں عطا کیے ہم اس پہ راضی ہیں، یقیناً یا اللہ آپ نے ہمارے لیے بہترین فیصلے فرمائے، اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں نفس مطمئنہ کی نعمت عطا فرما، یا اللہ جو جس حیثیت سے دین میں ترقی کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو ترقی عطا فرما، اس کو یہ نعمت عطا فرما، اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی اسکولوں کو کالجوں یونیورسٹیز کی حفاظت فرما، یا اللہ جو دنیا کی تعلیم کے لیے ادارے قائم کیے گئے اسکول کالج یونیورسٹی ہے
میرے مالک یہاں سے بے حیائی کا خاتمہ کر دیجئے، اللہ بے حیائی کا خاتمہ کر دیجئے، میرے مالک یہاں سے بے حیائی کا خاتمہ کر دیجئے، مسلمان بچوں اور بچیوں کے اندر دین اسلام کی محبت عطا فرما، اللہ پاکستان کو اسلام صحیح معنی میں اسلام کا گھر بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرما، اللہ یہاں کی مسجدوں کو آباد فرما، مسجدوں میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ جہاں جہاں بھی جس حیثیت سے دین کی خدمت کے لیے کام ہو رہا ہے اللہ اس کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ان محنتوں کو قبول فرما لیجئے یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں آپس میں پیار محبت اتفاق عطا فرما، یا اللہ جہاں سے بھی اسکول کالج سے گھروں سے خانقاہوں سے مدرسوں سے دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہے میرے مالک سب کو قبولیت عطا فرما دیجئے، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا والی، بچوں کو بیٹوں کو حیا والی زندگی عطا فرما، تمام اخلاق رذیلہ سے ان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے گھروں میں پیار محبت اتفاق عطا فرما، یا اللہ میاں بیوی کو وہ محبتیں عطا فرما جو حضرت عائشہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھیں، جو حضرت ہاجرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تھیں، یا اللہ شیطان کا سب سے زیادہ زور اس رشتے پہ لگتا ہے میرے مالک حفاظت فرما دیجئے، اللہ میاں بیوی کو اچھی پاکیزہ زندگی گزارنے کی حفاظت فرما، اللہ ہم نے وقت پر نکاح کیے، یا اللہ اس امت کو یہ سمجھ عطا فرما، یا اللہ آپ کی چاہت پہ نبی کی شریعت پہ جو اسلام کی شریعت ہے اس پر زندگیاں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ جتنے بھی اس امت میں بے اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرما، اللہ سب کو اولاد عطا فرما، اللہ تمام مسلمان جوڑوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوق تھا ان کی امت زیادہ ہو، اللہ جن جن کے نکاح ہوئے ان کو نیک صالح اولاد سے نواز دیجئے، اللہ اس امت کو زیادہ کر دیجئے، اللہ اس امت کو زیادہ کر دیجئے، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے وہ تمام نعمتیں ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اللہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے بقدر مانگا آپ اپنی شان کے حساب سے عطا فرما دیجئے، ربنا تقبل، اللہ جو کام جہاں جہاں سے خواتین کر رہی ہیں دین کا اسلام وہ جاری اور ساری رہے، اللہ اس میں برکتوں والا علم حاصل کرنے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں شرح صدر عطا فرما، ہمارے سینوں کو اور ہماری زبانوں کو حق بات کے لیے کھول دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔